السلام علیکم ناظرین، قرآن کیا کہتا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے پوری بات جاننے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو مڑ گیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انسانیت تک یہ ہدایت کی روشنی پہنچی۔ آپ کی زندگی قرآن پر عمل کا نمونہ تھی، اور مسلمانوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کر دیا گیا، اور قرآن میں کئی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم نازل ہوا۔ پہلی قابل اہم بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن ہی سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ جب لوگوں نے قرآن کے سوا دوسری چیز لانے کو کہا یا اس کو بدلو بولے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی جو بالکل روشن ہے، تو جو لوگ ہم سے ملنے کے لیے رجوع نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ دوسری چیز لاؤ یا اس کو بدلو۔ کہہ دو، میں اپنی طرف سے اس کو نہیں بدل سکتا، بس میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ مجھے خوف ہے میرے رب کی نافرمانی کا اور بڑے دن کے عذاب کا۔ اس آیت سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی اتباع کرتے تھے۔ قرآن میں جتنے بھی احکامات اللہ نے نازل کی ہے، آپ نے اس پر عمل کر کے ہم کو بتایا۔ جو ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، اسی پر عمل کرنا اطاعت رسول ہے جو ہم پر فرض ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ پہلے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اتباع کیسے کی، تو پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ لوگ شک میں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کا ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کے علاوہ بہت کچھ دے گئے، اور غیب کی باتیں بھی، اگر وہ غیب قرآن کے خلاف بھی ہو تو ان کے نزدیک وحی کا مرتبہ رکھتی ہے۔ اس بات کا ان کے پاس بھی نہ قرآن سے ثبوت ہے اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا ایسا ایمان رکھنا اس آیت کے خلاف نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ محدثین کو اپنا اولیاء چن لیا ہے۔ توجہ کی بات ہے، قرآنی احکامات کے علاوہ جو سنتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں تو ایسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فطرت سے ہے، ان پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، ہم پر فرض نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا
من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یاد رہے، جو سنت قرآن کے خلاف بیان کی جاتی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب کی نافرمانی کا خوف ہے مجھے۔ سوچئے، کیا قرآن کے خلاف عمل نافرمانی نہیں؟ اسلامی احکامات کے اعمال میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں کی رہنمائی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ایمان والوں کی بات کیا ہونی چاہیے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کو سننا ہے اور اللہ کے احکام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عمل کرے اس سنت پر عمل کرنا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا بغیر ان احادیث کی کتابوں کے۔ یہ ایک جھوٹ ہے جس کا ثبوت ہی نہیں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہماری قوم کے علم رکھنے والے اکثر لوگوں کا ایمان ہے کہ احادیث کی کتابوں میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ تمام باتیں جس کا قرآن سے کوئی ثبوت یا دلیل نہیں اور وہ قرآنی آیات کے خلاف بھی ہے۔ اگر راویوں اور محدثین نے اپنی گواہوں اور تحقیق کی بنیاد پر ان باتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا ہے تو وہ 100% سچ ہے، اور ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا بغیر ان احادیث کی کتابوں کے۔ اس بات کی دلیل ان کے پاس نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی قرآن سے ہے۔ ایمان والوں کو ایسی بات کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور کسی مومن مرد اور عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے دے تو انہیں اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑے گا۔ طریق رسول کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنی قوم سے، غور کریے ان آیات میں۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں لگا رہتا رسول اللہ کے راستے کے ساتھ، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاح کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے ذکر آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے
اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی نظر انداز کر دیا تھا۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کا عمل یا حدیث آپ کی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں ہم راویوں اور محدثین کو خلیل یعنی راہ بتانے والا نہیں بنا سکتے۔ یہی شیطان کے لیے موقع ہے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گمراہ کرنے کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم محشر میں امت کی گمراہی کی وجہ حدیث سے دور ہونا نہیں بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ھذا القرآن محجورا، میری قوم اس قرآن سے دور ہو جائے گی، یعنی نظر انداز کر دے گی۔ قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، غور فرمائیے۔ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن انسانوں کے لیے روشن ہدایت اور فرقان ہے، یعنی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس سے خبردار کرتا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں بیکار باتیں اور کسی قسم کی کمی ہے۔ اور ہمارے اختلافات میں سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور اللہ خود قرآن کے لیے گواہ ہے، اس کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا، سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور قرآن قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ میں تمہارے درمیان قرآن اور میری سنت یعنی عمل کا طریقہ چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، گمراہی سے بچو گے۔ میری طرف لوگ جھوٹی باتیں بتائیں گے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ جہنمی ہے، اور تم سب پر اللہ گواہ ہے، تم جو بھی کرو گے اللہ تمہیں بتا دے گا۔ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ اس میں جھوٹی اور من گڑت روایات ہے، اس کی چھان بین ضروری ہے۔ صحیح حدیث ہونے کے لیے محدثین کی گواہی سب سے بڑی اور لازمی ہے، اللہ کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، اور محدثین اپنی تحقیق کی بنیاد پر کسی بھی حدیث کو صحیح اور ضعیف کا حکم لگا سکتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے اختلاف میں سب سے بڑی گواہی اللہ اور قرآن کی ہے، راویوں اور محدثین کی نہیں۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی لہذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون سی ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے طرف یہ قرآن وحی کی گئی تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو خبردار کروں۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو صاف بیان کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ ہمیں قرآن سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اختلافات کا حل اللہ کی گواہی اور قرآن سے بتاتے تھے، لہٰذا وہ تمام حدیثیں جو قرآن کے خلاف ہے اور جن کی گواہی اللہ کی کتاب سے نہیں، ایسی حدیثوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہنا اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجیدوا
فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس کے لیے بہترین اسوہ یعنی عمدہ نمونہ ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ اور قیامت کی طرف رجوع ہو، یعنی اللہ کے حکم اور قیامت کے دن اللہ کے فیصلے سے ڈرے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہ نے جو ذکر نازل فرمایا ہے اس کی کثرت کرتا ہو، تو ایسے ہی شخص کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ جو اللہ اور قیامت کی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے، کیا ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہو سکتا ہے؟ غور فرمائیے۔